بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کلاس پریپ 6 کے طلباء اردو کی آن لائن 7ویں کلاس میں ایک دفعہ پھر ہمارے ساتھ ہیں۔ بیٹا آج جو کتاب ہم پڑھنے جا رہے ہیں اس کا سر ورک آپ کے سامنے موجود ہے۔ کتاب کا نام ہے اقرا اردو عملی کتاب۔ عملی کتاب پر غور کیجئے بیٹا، آپ کے سامنے یہ کتاب موجود ہونی چاہیے۔ اقرا اردو عملی کتاب یعنی اقرا اردو ورک بک، جس میں ہم اردو کی مشق مکمل کیا کریں گے، ٹھیک ہے بیٹا۔ اسی کتاب کو آپ اردو کی نوٹ بک بھی سمجھ سکتے ہیں، کیونکہ اردو کا انشاءاللہ جتنا کام ہوگا، جتنی مشقیں ہوں گی، وہ انشاءاللہ اس کتاب میں ہم لکھیں گے۔ تو بسم اللہ پڑھ کے کتاب کھول لیجئے، شاباش۔ اس سے پہلے جو کام آپ کو دیا گیا تھا، امید ہے کہ آپ نے مکمل کر لیا ہوگا۔ صفحہ نمبر 6 تک، صفحہ نمبر 7 پر آئیے۔ بیٹا آج چند چیزیں ایسی ہیں جو میں آپ کو سمجھا رہا ہوں، آپ انشاءاللہ سمجھ لیں تو آپ کو کام کرنا آسان ہو جائے گا۔ صفحہ نمبر 7 پر آئیے۔ صفحہ نمبر 7 پر آپ کو جو سب سے پہلا کام دیا گیا ہے وہ کیا ہے، وہ جان لیں۔ یہاں کیا لکھا ہوا ہے بیٹا، پڑھنے کی کوشش کریں۔ درج ذیل الفاظ پڑھیے۔ درج ذیل یعنی نیچے لکھے ہوئے۔ میں نے آپ کو پہلے ہی بتایا تھا، درج کا مطلب ہوتا ہے لکھا ہوا، ذیل کا مطلب ہوتا ہے نیچے یا دامن۔ اصل میں یہ عربی زبان کا لفظ ہے، دامن کو کہا جاتا ہے۔ اردو میں یہ نیچے کے معنی میں استعمال ہوتا ہے۔ درج ذیل الفاظ پڑھیے یعنی نیچے دیے گئے الفاظ پڑھیے۔ اب الفاظ کیا ہیں، پڑھنے کی کوشش کریں۔ پڑھنا، گھوڑا، جھولنا، چھوڑا، چھالا، ڈھولک، بھالا اور بیٹھک، ٹھیک ہے بیٹا۔ کتنے الفاظ ہیں یہ غور کریں، 8 الفاظ ہیں، ٹھیک ہے۔ اب ذرا اس بات کو سن لیجئے اور سمجھ لیجئے۔ یہ سارے الفاظ 2 چشمی ہے کے ساتھ لکھے گئے ہیں۔ آپ غور کریں تو ان تمام الفاظ کے اندر آپ کو 2 چشمی ہے نظر آ رہی ہے، جی بالکل نظر آ رہی ہے۔ یہاں دیکھیے ڑھے، یہاں جھے اور یہاں چھے۔ اس طرح تمام الفاظ کے اندر کوئی نہ کوئی اضافی حرف استعمال کیا گیا ہے، ٹھیک ہے۔ ایسے الفاظ جو 2 چشمی ہے کے ساتھ لکھے جاتے ہیں انہیں بھاری آوازوں کے الفاظ کہتے ہیں۔ بالکل ٹھیک، یہی بات ہم پچھلے درس میں پڑھ چکے ہیں اور میں بالکل واضح طور پر آپ کو یہ تمام چیزیں سمجھا چکا ہوں، کیونکہ ان کو بولتے وقت آواز بھاری ہو جاتی ہے، ٹھیک ہے۔ اچھا، اب آپ کو کیا کرنا ہے بیٹا، جو کام آپ کے کرنے کا ہے وہ یہاں سمجھایا جا رہا ہے، آپ سمجھ لیجئے۔ ان الفاظ کو توڑنے کا طریقہ درج ذیل ہے، یعنی جو الفاظ یہاں دیے گئے ہیں ان کو اگر ہم توڑ کر حروف کی شکل میں لکھیں تو کیسے لکھیں گے۔ دیکھیے یہاں لفظ کیا دیا گیا ہے بیٹا، پڑھنا۔ اب دیکھیے پے، اس کے ساتھ پلس کا نشان، پھر کیا ہے ڑھے۔ ڑھے یعنی ڑے اور 2 چشمی ہے، دونوں کو ایک ساتھ لکھا گیا ہے۔ اس کے بعد دیکھیے نون اور پھر الف، پیڑ ہے پڑھ، نون الف نا، پڑھنا۔ اس طرح ہم نے دیا گیا لفظ پڑھنا کو توڑ کر الگ الگ حروف کی شکل میں لکھا۔ ایک اہم بات جس کا میں آخر میں آپ سے تذکرہ کروں گا، نوٹ کیجئے گا، ان حروف کے توڑتے وقت کس بات کا خیال رکھا گیا، آپ غور کریں، سوچیں اسے۔ جھولنا، جھولنا میں دیکھیے کیا کیا گیا، جھے کو الگ لکھا، واو لام نون الف، جھولنا، جھے واو جھو، لام ساکن جھول، نون الف نا، جھولنا، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد آگے بڑھتے ہیں، چھالا۔ اگلا لفظ کیا ہے، چھالا۔ یہ تو بے حد آسان ہے، 6 الف چھا، لام الف لا، چھا لا، ٹھیک ہے بیٹا۔ اس طرح آپ نے دیکھا کہ ہم نے الفاظ کو توڑ کر الگ الگ حروف کی شکلوں میں لکھا، ٹھیک ہے۔ اچھا، اب ہم ضرورت کے وقت ان حروف کو جوڑ کر لفظ میں بھی لکھ سکتے ہیں، ٹھیک ہے، کر سکتے ہیں نا بیٹا، بے حد آسان ہے۔ اچھا، ان مثالوں پر غور کرنے سے یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ لفظ کو توڑتے ہوئے اضافی حرف کو ملا کر لکھا جاتا ہے۔ یہی بات میں آپ سے کہہ رہا تھا کہ یہاں پر آپ کو نوٹ کرنی چاہیے، ٹھیک ہے بیٹا۔ اب دیکھیے یہاں پر لے اور ہے کو الگ نہیں لکھا گیا ہے، بلکہ دونوں کو جوڑ کر لکھا گیا ہے۔ اسی طرح جھے میں آپ کو جیم اور ہے الگ نہیں دیا گیا،
اسی طرح 6 میں آپ کو چ اور ہے الگ نہیں دیا گیا۔ پتہ چلا کہ دو چشمی ہے جس حرف کے ساتھ جڑ جائے تو پھر اس سے الگ نہیں لکھی جاتی۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ دو چشمی ہے جو ہے یہ اضافی ہے، یہ اصلی ہے نہیں ہے۔ اگر یہ اصلی ہے ہوتی تو اسے ہم الگ لکھتے، مگر چونکہ یہ اضافی ہے اس لیے اس کو لفظ میں توڑ کر الگ سے واضح نہیں کیا جاتا۔ ٹھیک ہے بیٹا، امید ہے کہ آپ اس بات کو سمجھ گئے ہوں گے۔ اب دیکھیے ذرا سوال نمبر 3، ذیل کے الفاظ کو یعنی نیچے دیے گئے الفاظ کو مندرجہ بالا یعنی اوپر لکھے گئے، بالا کا مطلب ہوتا ہے اوپر، مندرجہ بالا مثالوں کے مطابق توڑ کر حروف میں لکھیے۔ ٹھیک ہے، اب جیسے یہاں آپ کو یہ الفاظ توڑ کر الگ الگ لکھ کے دیے گئے ہیں، آپ نے بھی اسی طرح ان الفاظ کو 4 لفظ دیے گئے ہیں، ان 4 الفاظ کو توڑ کر ان لائنوں پر لکھنا ہے الگ الگ حروف کی شکل میں۔ لیکن یاد رہے، میں بار بار آپ کو یاد دہانی کرا رہا ہوں کہ آپ دو چشمی ہے کو الگ سے نہیں لکھیں گے۔ ٹھیک ہے بیٹا، امید ہے کہ یہ صفحہ آپ بآسانی مکمل کر لیں گے۔ صفحہ نمبر 8 کی جانب بڑھتے ہیں۔ صفحہ نمبر 8 دیکھیے بیٹا، صفحہ نمبر 8 اس وقت آپ کے سامنے ہونا چاہیے۔ صفحہ نمبر 8 پر غور کریں، کیا لکھا ہوا ہے؟ درج ذیل الفاظ پڑھیے، یعنی نیچے دیے گئے الفاظ پڑھیے۔ سب سے پہلا لفظ کیا ہے؟ پہرا، صحرا، چہرہ، ہار، ہیرا، ہونا، رہی، ہم، ہمارا، کہاں۔ آپ نے دیکھا بیٹا یہ کتنے لفظ ہیں؟ یہ تقریباً 10 لفظ ہیں۔ ٹھیک ہے، 10 الفاظ ہیں جن کو آپ نے نوٹ کیا، آپ نے غور کیا کہ ان سب کے اندر بھی ہے کا استعمال کیا گیا ہے، لیکن آپ کو اندازہ ہو چکا ہوگا کہ یہاں جو ہے استعمال کی گئی ہے وہ اضافی ہے نہیں ہے، یعنی دو چشمی ہے نہیں ہے، بلکہ وہ اصلی ہے، اصلی ہے۔ ٹھیک ہے، یعنی گول ہے۔ اور گول ہے کو جب کسی لفظ میں ملا کر لکھا جاتا ہے تو اس کو یوں واضح کیا جاتا ہے اور اس کے نیچے علامت کے طور پر الٹا پیش لگایا جاتا ہے، جیسے یہاں میں نے آپ پر واضح کر دیا ہے۔ ٹھیک ہے بیٹا، اب دیکھیے مندرجہ بالا الفاظ میں یعنی اوپر لکھے ہوئے الفاظ میں حرف ہے استعمال کیا گیا ہے، بالکل ٹھیک۔ ان الفاظ کو توڑنے کا طریقہ درج ذیل ہے۔ اب دیکھیے پہرا، پے ہے پہ ریالف را، پہرا۔ ٹھیک ہے، یہاں غور کریں تو ہے کو الگ سے لکھا گیا ہے، اس کی وجہ وہی ہے جو میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ یہ اصلی ہے، اس لیے اس کا الگ سے لکھنا واضح کرنا ضروری ہے۔ ہیرا، ٹھیک ہے، ہیرا پر غور کریں، ہے یہ ہی ریالف را، ہیرا، یہاں پر بھی ہے کو الگ سے واضح کیا گیا۔ اس کے بعد کہاں، کہ کاف ہے الف ہا، کہا، اور اس کے بعد ہے نون غنہ، یہ کیا ہے؟ نون غنہ۔ نون غنہ کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ نون غنہ کا مطلب ہوتا ہے ایسا نون جس کے اندر نقطہ موجود نہیں ہے، صرف غنہ کیا جاتا ہے وہاں پر، جیسے میں نے ابھی لفظ کہا وہاں، کہاں، یہاں، جہاں۔ ٹھیک ہے، ان تمام الفاظ میں غنہ آ رہا ہے۔ ٹھیک ہے، اب آپ نے کیا کرنا ہے؟ سوال نمبر 4 دیکھیے، ذیل کے الفاظ کو مندرجہ بالا مثالوں کے مطابق توڑ کر حروف میں لکھیے۔ جیسے آپ نے پچھلے صفحے پہ دیکھا اسی طرح یہاں بھی ہے، ان الفاظ کو دیے گئے 6 لفظ ہیں، آپ نے توڑ کر یہاں الگ الگ لکھنے ہیں، لیکن یاد رہے یہاں پر الگ سے ہے کو واضح کرنا ہے۔ پچھلے صفحے پر ہم نے دو چشمی ہے کو الگ سے حروف سے الگ کر کے نہیں لکھا تھا، یہاں حروف سے الگ کر کے لکھا جائے گا۔ ٹھیک ہے، اب آئیے صفحہ نمبر 9 پر، یہ تو بے حد آسان کام ہے۔ سوال نمبر 5 ہے، ذیل میں دیے گئے الفاظ سے دو چشمی ہے اور ہے والے الفاظ الگ کر کے نیچے دیے گئے کالموں میں تحریر کیجیے۔ اب آپ غور کریں بیٹا کہ یہاں کون کون سے الفاظ دیے گئے ہیں۔ سب سے پہلا لفظ ہے دولہا، اس کے بعد ہے بھائی، آگے تھال، اور پھر جہل، گھبرانا، سرہانا، بھورا، گہرا، رکھنا اور رہنا۔ ٹھیک ہے بیٹا، آپ نے غور کیا، یہ آپ کو دیے گئے ہیں تقریباً 10 الفاظ اور یہاں پر 10 خانے دیے گئے ہیں۔ آپ نے ان الفاظ کو ان خانوں میں لکھنا ہے، جیسے یہاں دیے گئے ہیں بالکل ویسا ہی
توڑ کر نہیں لکھنا بیٹا، جیسے یہاں دیے گئے ہیں ویسے ہی آپ نے یہاں لکھنے ہیں، لیکن یاد رہے آپ نے کیا کرنا ہے، آپ نے ان الفاظ کو جن کے اندر ہے کا استعمال کیا گیا ہے ان کو اس کالم میں لکھنا ہے، ان خانوں میں لکھنا ہے، اور ان الفاظ کو جن کے اندر دو چشمی ہے کا استعمال کیا گیا ہے ان کو آپ نے یہاں لکھنا ہے۔ ٹھیک ہے، بالکل آسان ہے۔ جن کے اندر اصلی ہے ان کو یہاں اس لائن میں لکھنا ہے 5 خانوں میں، اور جن الفاظ کے اندر دو چشمی ہے یعنی اضافی حرف ہے ان الفاظ کو آپ نے یہاں پر لکھنا ہے۔ ٹھیک ہے بیٹا، اس طرح آپ کا کام آپ کو سمجھ آ چکا ہوگا امید ہے، اور آپ اسی طرح مکمل کریں گے۔ ٹھیک ہے بیٹا، اب میں آپ کو آج کی ڈائری کے جانب لیے جا رہا ہوں۔ آج کی ڈائری کیا ہے بیٹا، نوٹ کر لیجئے۔ آج کی ڈائری دیکھ لیجئے، عملی کتاب صفحہ نمبر 7، 8 اور 9 مکمل کریں۔ عملی کتاب صفحہ نمبر 7، 8 اور 9 مکمل کریں۔ ٹھیک ہے بیٹا، انشاءاللہ اگلے سبق کے ساتھ آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی۔ دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔